أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آپ حضرات منبر ذکر پر دیکھ رہے ہیں شیخ طریقت رہبر شریعت آبرو اہل سنت آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول، آل نبی اولاد علی اولاد غوث اعظم حضور سید میر محمد سہیل میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی خانقاہ عالیہ قادریہ واحدیہ طیبیہ بلگرام شریف، حضرت کے نورانی جلوے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ حضرت کی نوازشیں ہیں اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ حضرت نے ہماری طرف نظر عنایت فرمائی اور ہماری بستی میں تشریف لائے۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت تشریف فرما ہے، یہاں تشریف لانا حضرت کا یہ حضرت کی نظر کرم ہے اور کرم نوازیاں ہے کہ حضرت تشریف لائے۔ دنیا کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ کنویں کے پاس پیاسا جاتا ہے، پیاسے کے پاس کنواں نہیں جاتا۔ اگر پیاس لگی ہے تو پیاسے کو پانی کے پاس جانا پڑے گا، پانی پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے، لیکن قربان جاؤ ہم پیاسے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق رسول دلے میں ہے، تو کوئی جیسا ملے جو نبی کے دامن سے ہمیں وابستہ کرے، کہاں جائیں؟ اگر پتہ چاہیے تو عقل نے کہا کہیں اور نہیں، بریلی چلے جاؤ وہاں سے پتہ ملے۔ بریلی پہنچے تو گنبد اعلی حضرت سے آواز آتی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فیض ہے یا شہر تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ بولو یار، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور دیکھو اعلیٰ حضرت نے پتہ دیا کہ وہ جہاں ہماری پیاس بجھے گی وہ دریا
مدینے میں ہے، وہ سمندر مدینے میں ہے، اور قربان جاؤ اسی دریا کی ایک نہر آئی ہے ہماری بستی میں چل کر، اسی دریا کی ایک کرن آئی ہے، اسی فیض کے دریا کا ایک حصہ آیا ہے، ایک حصہ آج ہم تک آیا ہے، اور ان کی ذات کتنی عظمت والی ہے، کتنی عزت والی ہے، ہم کیا بیان کریں گے؟ اگر کسی نے بیان کیا ہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ان پر بھی، لیکن میں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ اور جو لوگ اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہند کے بڑے عالم ہیں، ان کا یہ ماننا دلیل ہے اس بات پر کہ اعلیٰ حضرت ولی ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرنے کا جو حق ادا کرتے ہیں پیارے وہی عالم ہوا کرتے ہیں، اور آگے قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت واحدی دولہ فیضان بلگرام شریف، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی آیت کی روح سے ماننا پڑے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار ولی کامل ہے، ماننا پڑے گا نا؟ مانو گے؟ جب قرآن کی روح سے ہم یہ مانتے ہیں ولی کامل ہے، تو اسی ولی کی زبان دیکھو جب کھلتی ہے تو وہ ولی کامل کیا کہتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہی کے تعلق سے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اور سنو بات یہیں پر نہیں رکی، اعلیٰ حضرت سرکار جب بلگرام معلیٰ کے نورانی جلوے دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار بریلی سے چلے ماہریرہ پہنچے، اور ماہریرہ مطہرہ میں جب سادات ماہریرہ کے نورانی جلوے دیکھے تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہی کے تعلق سے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی زندہ باد زندہ باد، بول والے میری سرکاروں کے۔ لیکن قربان جاؤ جب ماہریرہ مطہرہ کے نورانی جلوے دیکھے تاجدار بریلی نے، اور ماہریرہ مطہرہ کے نورانی جلوے دیکھنے کے بعد بریلی کے تاجدار نے اب ماہریرہ سے رخ کیا بلگرام کی طرف جو ماہریرہ کی اصل ہے، جب بلگرام معلیٰ کی طرف تاجدار بریلی رخ کرتے ہیں تو قربان جاؤ جب حدود بلگرام پر پہنچتے ہیں تو بلگرام کی حد پر پہنچنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت اپنی چپل کو اتار دیتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں اے لوگوں، بلگرام کی زمین وہ ہے کہ وقت کا ولی کامل بھی جب بلگرام کی حد میں داخل ہوتا ہے تو چپل پہن کر نہیں بلکہ چپل اتار کر کے داخل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان بلگرام شریف، نعرے تکبیر۔ اور میں عرض کروں گا دیکھو ذرا وہ بلگرام معلیٰ کی زمین اعلیٰ حضرت سرکار پہنچے، اپنے چپل کو اتار دیا، جوتے کو اتار دیا، اور جب تاجدار بریلی بلگرام کے آقاؤں کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے حاضری دی
حضور فاتح بالگرام بادشاہ بالگرام سید میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی جلوے دیکھے تو تاجدار بریلی عرض کرتے ہیں اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام. بولو یار محبت سے بولو سبحان اللہ, اور بولو یار محبت سے سبحان اللہ. حضرت کی محبت میں چونکہ یہ وہ ہے کہ جن کا وسیلہ دنیا میں بھی کام کرے گا اور جن کا دامن قیامت میں بھی ہمیں جنت دلانے کے کام آئے. سنو ذرا, بہت مختصر سی بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا, لیکن تھوڑا سا سن لو. دیکھو ذرا, جب دیکھا اعلیٰ حضرت سرکار نے تو کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی عقل کو حیرت میں ڈالنے والی چیز دیکھتے ہیں, کوئی ایسی چیز جو عقل میں نہ آئے, محجر نقول جو عقل میں آ نہ سکے, تو ہم دیکھ کر کے ہمارا ایک محاورہ ہے, ہم کہتے ہیں اللہ اللہ, ہے نا, کہتے ہیں نا. کچھ لوگ دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں, جب دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیت کھایا ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت سرکار چونکہ ہر وقت ان کی زبانوں پر اللہ اللہ جاری تھا, اور جب جاری تھا تو بالگرام معلیٰ کی زمین کو دیکھا تو دیکھ کر کے تاجدار بریلی بولے اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بالگرام کی زمین کوئی معمولی زمین نہیں, بلکہ بالگرام کے آقا, بالگرام کے بادشاہ, فاتح بالگرام کے قدموں سے جب یہ زمین لگی تو اس کی عزت بڑھ گئی ہے, اس کی عزت بڑھ گئی ہے. اور کیسی بڑھی ہے میں عرض کروں گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب عزت بڑھی تو کیفیت یہ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بالگرام کی زمین کو سید میر عبد الواحد بالگرامی کے قدموں کی برکت سے جنت بنا دیا ہے, جنت بنا دیا ہے. اور میں عرض کروں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کوئی ایسا نہیں جو جنت میں جانے کی تمنا نہ کرتا ہو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے بالگرام کی زمین کو جنت بنا دیا گیا ہے. ایک جملہ میری عقیدت بولتی ہے, میں عقیدت میں آ کر کے کہہ دے رہا ہوں, میری عقیدت کہتی ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بالگرام کی زمین کو سید میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برکت سے جنت بنا دیا گیا. اور پیارے جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ نکالا نہیں جاتا. اگر آپ بالگرام جائیں گے تو بالگرام کی زمین کو جنت بنا دیا گیا. اگر زمین بالگرام میں داخل ہو جائیں گے تو گمان کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اور جو جنت میں داخل ہو جائے گا کبھی نکالا. دیکھو ذرا, وہ بالگرام معلیٰ کی زمین, وہ بالگرام معلیٰ جس کی زمین کو حضرت کے جد کریم کے قدموں کی برکت سے جنت بنا دیا گیا. قربان جاؤ, جب حضرت کے جد کریم کے قدم پاک
بلگرام میں پڑ گئے تو بلگرام کی زمین جنت بن گئی. حضرت کے قدم پاک ہماری بستی میں پڑ گئے ہیں. اگر ہم حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے, ہماری عقیدت کہتی ہے یقیناً ہم سب جنتی ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو, یہ کریم ابن کریم ہے, سخی ابن سخی, یہاں جھولیاں خالی لے کر کے آتے ہیں تو بھر کر کے لے جاتے ہیں. جو کچھ نہیں لے کر کے آتا اسے اتنا دیا جاتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے, یہ وہ عظیم بارگاہ. اگر ہم حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو قربان جاؤ میرے آقا اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں اپنے بیٹوں سے. اور یہ اصلی اور نسلی سجد ہے, نبی کی اصلی اولاد, علی شیر خدا کے اصلی بیٹے, ایسے سیاد جن کی سیادت پر قسم کھائی جا سکتی ہے, یہ ایسے سجد ہے. اور قربان جاؤ میرے آقا اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں میرے آقا اپنے بیٹوں سے. قیامت کا میدان ہوگا نا, اولین و آخرین کا اجتماع, حضرت آدم بھی ہوں گے, حضرت شیس بھی ہوں گے, حضرت موسیٰ بھی ہوں گے, حضرت زکریا اور یحییٰ بھی ہوں گے, تمام تر نبی ہوں گے, وہی مصطفیٰ جان کائنات بھی ہوں گے, نبی کے صحابہ بھی ہوں گے. اسی میدان محشر میں تمام تر اللہ اکبر کبیرہ انبیاء موجود ہوں گے, اولیاء موجود ہوں گے, اصفیاء موجود ہوں گے, اتقیاء موجود ہوں گے. میدان قیامت میں تمام تر آخری انسان تک دنیا میں آئے گا, سب موجود ہوں گے. لیکن پیارے اسی میدان میں سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی, سب اپنی اپنی میں ہوں گے, سب اپنی اپنی میں پریشان, بے چین, بے قرار, مضطرب. خوف ہوگا دل پر, خوف ہوگا. ندا دے گا منادی میرے مصطفیٰ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا. جنت کے 8 دروازے کھلیں گے, آواز آئے گی, محبوب جس دروازے سے چاہو تم بھی چلے جاؤ, جسے لے کر کے جانا چاہو جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. میرے آقا جو اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں, اپنی اولاد سے بڑی محبتیں کرتے ہیں, وہ مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو بلائیں گے, آواز دیں گے, سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا. اب یہ آ کر کے اپنے بیٹوں کو بلائیں گے, وہ آ کر کے اپنے بیٹوں کو بلائیں گے. نسلن بعد نسلن ہوتے ہوتے سلسلہ غوث اعظم تک آئے گا. غوث اعظم کو بلایا جائے گا, جنت میں چلو. غوث اعظم سے سلسلہ بڑھے گا تو قربان جاؤ بلگرام معلیٰ, بلگرام شریف, سید دعوات الصغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچے گا. وہ اپنے بیٹوں کو بلائیں گے. ہوتے ہوئے یہ سلسلہ سید میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد سید میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سید میر تجب بلگرامی کو, اور اس کے بعد سلسلہ نسل بعد نسل ہوتے ہوتے سفر میاں تک آئے گا. حضرت کے دادا جان میر سفر میاں آواز دیں گے اور دے کر کے کہیں گے میرے بیٹے سہیل آ جاؤ, بیٹے طاہر آ جاؤ. حضرت کو بلایا جائے گا, حضرت کے دادا جان آواز دیں گے, حضرت
اس میدان میں جہاں ہم بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے اور ہم حضرت کے دامن سے وابستہ ہو گئے حضرت مڑ کر کے ہم غلاموں کی طرف دیکھیں گے ہم دیکھ رہے ہوں گے ٹکٹکی باندھے امید کے ساتھ کاش حضرت جانے سے پہلے ہمیں بھی بلا لیتے تو ہم بھی حضرت کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جاتے حضرت دیکھیں گے اور اپنے دادا جان سے عرض کریں گے دادا جان اکیلا آ جاؤں یہ میرے دیوانے یہ کرغینا کے رہنے والے میرے غلام یہ محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں ساتھ لے کر کے آ جاؤں دادا جان فرمائیں گے حضرت کے میر ستھرے میاں اے بیٹے سہیل تم انہیں کیوں لانا چاہتے ہو حضرت عرض کریں دادا جان یہ سب میرے ہیں یہ سب میرے ہیں تو میر ستھرے میاں فرمائیں گے اے بیٹے سہیل یہ تیرے ہیں تو میرا ہے تو یہ سب میرے ہی تو ہے اکیلے آنے کی ضرورت نہیں ان سب کو ساتھ لے کر کے آ جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت واحدی دولہ حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ اب حضرت اپنے دامن میں ہم غلاموں کو چھپا کر کے چلیں گے اور اپنے دادا جان سید میر ستھرے میاں کے دامن میں چھپ جائیں گے حضرت کے دادا جان ہمیں اپنے دامن میں چھپا کر اپنے جد کریم سید میر تجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں چھپ جائیں گے سید میر تجب بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی سید میر عبدالواحد بالگرامی کے دامن میں بولو اور سید میر عبدالواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید دعوات الصغرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں اور وہ سید خواجہ بختیار کاکی کے دامن میں ہم غلاموں کو لے کر کے سید خواجہ بختیار کاکی ہند کے راجہ ہم غریبوں کے پیارے خواجہ غریب نواز کے دامن اور اب غریب نواز قربان جاؤ ہم غلاموں کو ساتھ لے کر اپنے دامن میں چھپا کر حضور غوث اعظم کے دامن میں اور حضور غوث اعظم سیدنا امام حسین کے دامن میں سبحان اللہ اور آقا امام حسین مولا علی کے دامن میں مولا علی نبی کے دامن میں اور جب نبی کے دامن میں چھپ جائیں گے تو قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن کا شعر ملے گا بوندائی کرو صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا سبحان اللہ بے شک زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واحدی دولہ فیضان بلگرام شریف حضور سہیل ملت نعرہ تکبیر آپ دیکھیں جب ہم نبی کے دامن میں حضرت کے دامن سے منسلک ہو کر کے پہنچیں گے تو قربان جاؤ میرے آقا کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں دامن میں چھپے ہوئے ہیں اور فرشتے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن ہمت نہیں چھوڑنے کی کیونکہ حضرت کے دامن سے متصل ہو کر کے ہم نبی کے دامن میں چھپ گئے اور جب نبی کے دامن میں پہنچے تو قربان جاؤ ہمیں بتا دیا اللہ ہمیں بتا دیا اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن نے کہ جب نبی کے دامن میں چھپ جاؤ گے تو کوئی چھیڑے گا نہیں کوئی نہیں چھیڑے گا کیوں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا تو وہ حضرت کے دامن کی برکتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں جو آج تک کسی پیر سے بیعت نہ ہو سکے وہ آج موقع ہے سنہرا موقع کہ حضرت کے دامن میں آ کر کے چھپ جائے چونکہ یہ بڑا عظیم ذات ہے
اپنی زبان سے چاہے کہ ان کی کچھ تعریف کر دے ہماری حیثیت، جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرے ہم کیا ان کی تعریف کریں گے، جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرے، جن کی پاکی کا اعلان اللہ قرآن میں فرمائے، ہماری کیا حیثیت ہم ان کی تعریف کریں۔ لیکن بات بس اتنی ہے جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کی بات کرتا ہے۔ ہمیں عقیدت ہے حضرت کے دامن سے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج جب حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو یقیناً کل ہمیں حضرت کے دامن سے وابستہ ہونے کی برکتیں یہ ملیں گی کہ اللہ تعالی ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ تو میں عرض کروں، جو آج تک کسی سے بیعت نہیں ہو پایا وہ آج سنہرا موقع ہے، حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائے، حضرت سے بیعت ہو جائے، اور جو کسی صحیح پیر سے بیعت ہے تو وہ اپنی بیعت کو نیا کر لے، فیض یہاں سے بھی لے لے، فیض یہاں سے لے لے۔ اور جو کسی صحیح پیر سے بیعت نہیں، کیونکہ اگر پیر فاسق ہو تو بیعت نہیں۔ آج تو پیر ایسے بھی بہت سارے گھوم رہے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، جن کی نمازیں خانہ کعبہ میں ہوتی، لیکن قربان جاؤ یہ سچے پیر بھی ہے اور سچے آل رسول بھی۔ تو ان کے دامن سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ اگر کسی ایسے پیر سے بیعت ہو تو وہ بیعت نہیں۔ اور سنو، میں عرض کروں، اگر آپ کو کوئی پیر نہیں مل سکا تو بھی حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا قریب کر لو، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، کیونکہ ابھی حضرت آپ کو سلسلے عالیہ، قادریہ، واحدیہ، طیبیہ میں شامل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اور حضرت جو پڑھائیں گے وہ ہمیں پڑھنا ہے نا؟ رومال پہنچے گا، اس کو پکڑ کر کے ابھی بیعت ہو جائے، اور اس کے بعد حضرت کی چند نصیحت آمیز باتیں سن کر کے ہم سب کو یہاں سے انشاءاللہ جانا ہے، اس لیے کہ حضرت کی جو باتیں چند نصیحت آمیز ہوں گی ہم جیسوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے، ہے نا؟ تو حضرت جو پڑھائیں گے وہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق دے دے۔ تمام لوگ جلدی سے رومال کو لے لیں، اور جو جی جہاں تک رومال پہنچے آپ پکڑ لیں، بس رومال کو پکڑ لیں۔ جو لوگ مرید نہیں ہو جائیے، اور جو ہو بھی گئے برکت کے لیے وہ بھی ہو جائیں، حضرت جو پڑھائیں وہ پڑھ لیں۔ اور بہت خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی، کچھ لوگ یہ مقدر کی بات ہے، یہ قسمت کی بات ہے کہ حضرت ہم پر کرم فرما کر کے یہاں تشریف لائے، تو ہم آگے بڑھ کر کے اور سب کے سب مرید ہو جائیں۔ حضرت جو پڑھائیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد توبہ کرائیں گے حضرت، اس کے بعد چند باتیں حضرت کی وصیت آمیز ہم لوگ سنیں گے۔